نحمد و نصلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں کئی جگہ نماز کا حکم ہے، اقام الصلاۃ یعنی نماز کو قائم کرو، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا بھی حکم ہے، لیکن کیا ہے فرضیت میں نہ ہو، وجوب میں نہ ہو۔ نماز فرضیت و وجوب میں حکم ہے، یہ نماز چھوڑی نہیں جائے گی، فرض ہے، واجب ہے، فرض ہے، وطر واجب میں آتے ہیں اور فرض ساری نماز فرض ہے، چھوڑ نہیں جائے گی۔ لیکن نماز کا حکم یہ نہیں ہے کہ خالی نہ کھڑے ہو جاؤ نماز پڑھتے رہو، اس کی بھی ایک احکامات ہیں، اس کے بھی ارکان ہیں، اس کی بھی جہت ہے، اس کی بھی پاکی ہے، اس کی بھی جگہ ہے، کس سمت کھڑا ہونا ہے، کون سے کپڑوں میں ہونا ہے، جگہ پاک ہے یا نہیں ہے، کیسے ہونا ہے، تمام ارکان آپ اس کو سیکھنے پڑیں گے، تب نماز جا کے آپ کی درست ہوگی۔ ارکان کیا؟ تعدیل ارکان کرنا پڑے گا، جو نماز میں کمی ہے پوری کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی، کیسے نیت باندھنی ہے، انگوٹھوں کا ہاتھ کہاں ہونے چاہیے، ہاتھوں کی ہتھیلیاں کس طرف رخ ہونی چاہیے سنت کے مطابق۔ لکھا ہے فقہا نے سنت کے مطابق نماز پڑھی گئی، اس میں کیا ہے ہزاروں وسوسے کیوں نہ آ جائیں، وہ مقبول ہے اللہ کے یہاں۔ وہ نماز جو سنت کے مطابق نہیں ہے، کیا کوئی بھی پڑھے وہ مقبول نہیں ہوگی اللہ کے یہاں۔ اور سنت کے مطابق محنت کرنی پڑے گی، ایسی نہیں آ گئی، محنت کرنی پڑے گی۔ انگوٹھے پیر کے کیسے ہونے چاہیے، ہاتھ کیسے ہونے چاہیے، گھٹنوں پہ کس وقت کون سے ارکان میں رکن میں ہاتھ کیسے ہونے چاہیے، نگاہ کہاں ہونی چاہیے، یہ تو اعضاء ہیں، تمام اعضاء جوارح جو نماز کے وقت کیسے ہونے چاہیے، کس ادائیگی میں ہونے چاہیے، اس کے بعد قلب کیسا ہونا چاہیے، بعد میں تو قلب کا اظہار ہوگا۔ سوال ہے تعدیل ارکان نماز کا، ایسے ہی امر بالمعروف کا ہے، سمجھ میں آئی؟ اصول اور فروع ہوتے ہیں عمل بالمعروف کے بھی، اصول اور فروع سیکھنے پڑیں گے علم کے ساتھ، کہ کہاں پر تبلیغ کرنی ہے۔ ایک ہوتی ہے تبلیغ خاص اور ایک تبلیغ عوام۔ تبلیغ خاص آپ اپنے ماتحتوں کو تبلیغ کر سکتے ہیں، بچوں کو، نوکر چاکر کو، وہ آپ تبلیغ کر سکتے ہیں، کہ اس کے لیے آپ کو علم کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ بتانا ہے کہ بیٹے نماز پڑھو، اور اپنے نوکر سے کہنا ہے نماز کا ٹائم ہو جائے گا، ہو گیا، آپ جائیے دکان چھوڑ کے نماز پڑھیے۔ یہ تبلیغ خاص ہے۔ ایک تبلیغ عام ہوتی ہے جو علماء کرام کا کام ہے، یا ان کا جن کے پاس علم ہے، علماء کرام جو حقانی ہیں، یا جن کے پاس صحیح علم ہے، صحیح علم بھی حقانی میں ہی آتے ہیں، کیا بھلی عالم نہ ہو، دونوں جا کے بھی تبلیغ کریں گے وہ عوام کی، کہ اصلاح کیسے کرنی ہے۔ سمجھ میں ان دونوں کو اصول اور فروع ہیں، سمجھ میں سیکھنے پڑیں گے، یعنی موقع میل دیکھا جاتا ہے ہر بات کا، سمجھ میں ہر بات کا موقع میل دیکھا جاتا ہے۔ کئی محفل میں آپ میت جہاں کسی کا انتقال ہو گیا وہاں گئے، وہاں آپ موت کی تو بات کریں گے، پتہ چلا آپ وہاں بیٹھ کے کرکٹ کی بات کر رہے ہیں یا اپنے بزنس کی، تو بیوقوف کہے گا نہیں آدمی، اٹھا کے باہر پھینک دے گا، کیا کہتے گا خاموش ہو جاؤ جی۔ ایسی موقع میل ہوتا ہے دین کی بات کرنے کا۔ آپ کسی کو دکان پہ اتار لاؤ، اس کے گاہک پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور اس سے کہہ رہا ہوں جی دین کی بات سن، تو بات ہوگا۔ اب میں اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف سے نماز پڑھ کے نکل رہے تھے، ایک صحابی مجمع میں، کچھ چھوٹا مجمع تھا، بیان کر رہے تھے، دین کی بات بتا رہے تھے۔ انہوں نے رکے، ذرا تھوڑی دیر تحمل کیا، سکوت کیا، دیکھا کہ اس کی آواز اتنی تیز ہے کہ روڈ جو ہے نا، روڈ باہر جا رہی ہے۔ تھوڑا دیکھنے کے بعد ہاں جانچ لیا کہ اس کی غلطی ہے، گئے بھائی ایسا ہے آواز ہلکی کر لو، جو مجمع بیٹھا ہے نا، جو تعلیم ہے صرف انہیں سناؤ جنہیں طلب ہے دین کی، آپ کی آواز اتنی تیز ہے والیوم کے باہر روڈ پہ جا رہا ہے، سڑک پہ، جس کو ضرورت نہیں ہے، جو سن رہا ہے نہ سن رہا ہے، انہیں ضرورت ہے، انہیں سناؤ، ابھی تو میں جا رہا ہوں، اگر واپس آیا آپ کی آواز ایسی دیکھی میں نے ہلکی نہیں کری، چینج نہیں کری، تو درے لگا دوں گا۔ درے کس کا حکم ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور کس وقت؟ جب اسلام پھیل رہا تھا، اور کس کو کہہ رہے ہیں؟ ایک صحابی کو۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور ہم کیا دکان پہ اتار لاتے ہیں دین کی بات سن، تو بات ہو جاتی، گالیاں پکڑا ہو تو آپ کو دلی دل میں، بتائیے آپ، ہم کیا مطلب علم ہے نہیں کچھ، کہیں بھی بیٹھ کے آپ ممبر شریف پہ تو بیٹھ کے علماء کا مطلب اچھے اچھے مولوی کو بھی یاد نہیں ہے، آپ ہیں کہاں ممبر شریف پہ بیٹھنے کی، مولوی کو بھی یاد نہیں ہے، آپ یہ کہیں گے کون سا مسئلہ لیا ہے، میں غلط کہہ رہا ہوں تو بتاؤ۔ علماء کرام اس وقت اجازت دیتے ہیں سفیر کو جس وقت دعا کر رہے ہیں، سب اللہ سے دعا کر رہے ہیں، وہ اس وقت سب دعا کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کی طرف سے دھیان ہٹا کے اس کی سنتے ہیں، سنا بھائی تو کیا کہہ رہا ہے، یعنی آپ گناہ کروا رہے ہیں، یعنی اپنی بھی عبادت کو آپ قبول نہیں کروا رہے اللہ کی، اللہ ناراض ہو جائیں گے آپ سے، کہ اس وقت پہلی صلات سے دوسری صلات میں جاتا ہے۔ حدیث شریف ہے جب حضور اقدس السلام پھیل لیا کرتے تھے، فوراً سر پہ ہاتھ رکھتے تھے، دعا پڑھتے تھے، اور کہتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، کہ اللہ پاک جان کر اور بے جانے میں کوئی نماز میں کمی آ گئی ہو، خوشی خصوصی میں، تو معاف کر دینا، قبول کر لیجیے۔ اس وقت وہ ٹائم میں ہم وہ دعا کر رہے ہیں، اور وہ بھائی صاحب کہہ رہا ہے بھائی صاحب مجھے مدرسے میں ضرورت ہے پیسوں کی، وہ بھی مدرسے سے نکل کے آیا جہاں پہ یہ علم کی باتیں بتائی جاتی ہیں، جہاں پہ یہ علم کی باتیں بتائی جا رہی ہیں، اس وقت وہ اعلان کر رہا ہے یعنی مدرسے کو تو بدنام کر رہا ہے، تو خود تو مدرسے یا علماء کرامی
زمانے کو اندھیرے میں لے آ رہے ہیں، یہ علماء کرامی تو ہیں. علماء کرامی عالم کو روشن کرتے ہیں. ایک عالم پورے عالم کو روشن کر دے گا اور سارے عالم سب ڈبو دیں گے. یعنی کسی عالم سے کوئی بات غلط ہو گئی، آپ سارے فتوے دے رہے ہیں، صاحب انہوں نے تو پھول چڑھا دیے، صاحب یہ تو رو رہے ہیں، صاحب یہ کل کروا رہے ہیں. آپ کو کیا مطلب کچھ بھی کروائیں، ان کی پکڑ ہوگی، آپ کی ہوگی. وہ عالم ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے نہیں کہیں گے میاں وہ غلط کر رہے تھے آپ آ جاؤ، بلکہ انہیں کی پکڑ ہوگی. وہ علم ہوتے ہوئے آپ نے کیسے کیا، آپ فتوے لگا رہے ہیں. اس پہ فتویٰ نہیں لگائیں گے آپ؟ سارے مسجدوں میں یہی ہوتا ہے، آپ خود کرواتے ہیں، پھر فتویٰ کیوں نہیں لگا رہے ہیں آپ؟ یہ جائز نہیں ہے. آپ نے وہاں فتویٰ نہیں لگایا، ان پہ لگا دیا. اپنے پہ بھی تو فتویٰ لگائے، صاحب میں بھی غلط کرتا ہوں. میں کسی سفیر کو اس وقت یاد دیتا ہوں جب ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں اللہ سے. حدیث پڑھ رکھی ہے آپ نے، سائل ہو کے بھیک مانگ رہے ہیں، آپ چپ چاپ بیٹھے ہوئے امام صاحب. تو آپ اپنے پہ فتویٰ لگائیے پہلے آپ. کسی نے پوچھا ثانیہ مرزا اسکرٹ پہن کے کھیلتی ہے کہ جائز ہے، آپ فتویٰ دے رہے ہیں. توبہ توبہ. پر کوئی عورت ننگی ہو کے پھر آپ کو کیا مطلب فتویٰ دینے کا؟ کیوں دیں گے فتویٰ آپ سے مزے لینے آ گیا اور آپ اسلام کا مذاق اڑوا رہے ہیں. صاحب وہ جائز نہیں ہے. توبہ تو آپ کو کیا مطلب فتویٰ دینے کا؟ آپ کو کسی کو پتہ نہیں، جو پوچھ رہا ہے اسے پتہ نہیں کہ چڈی پہن کے باہر نکلنا جائز ہے نہیں جائز. وہ پھر آپ سے فتویٰ مانگ رہا ہے، آپ دے رہے ہیں لکھ کے. مذاق اڑوا رہے ہیں آپ اپنے مدرسوں کا. جو بھی تو مذاق اڑ رہا ہے سب جگہ کہ اسلام ایسا ہے. عمل کریے پہلے آپ خود. علماء کرام عمل کریے. سب میں بتا رہا ہوں آپ کو، عمل کریے. چپلے سب روڈ کو گیٹ پہ چھوڑ کے اندر گھستے ہیں، ساری ناپاک چپلیں ہوتی ہیں، اس پہ پیر رکھ کے اندر جا رہے ہیں. ناپاک مسجد کو ناپاک کر رہے ہیں آپ. پیر ہی گندے ہوئے تو جب مسجد میں رکھو تو مسجد ناپاک ہوئی، کیا سجدہ قبول ہوگا آپ کا؟ جراثیم تو گئے نا، جو مٹی کے اثرات ہیں پیروں میں رکھ کے مسجد میں رکھتی ہے آپ، مسجد ناپاک ہوگی. آپ یہ تو بتا نہیں رہے، آپ یہ بتا رہے ہیں جی صاحب. مولانا طارق مسعود صاحب جی نے غلط کر دیا انہوں نے. توبہ توبہ. سب مزے لے رہے ہیں، سب تقریر پہ ہیں. میری تقریر سنیں لوگ، مجھے واہ واہ کہیں، واہ واہ. میں مولانا بڑا اچھا بیان کرتے ہیں. توبہ توبہ بھائی، سو خاتمہ نہ ہو جائے. توبہ کر لو اپنی. شریعت کے وہ فتوے جاری کرو جو پہلے اپنے پہ کرو کہ ہاں جی میں غلط تھا، توبہ کرتا ہوں اللہ سے. علم کام نہیں آئے گا، عمل کام آئے گا. تقریر کام نہیں آئے گی، عمل کام آئے گا. اللہ کو علم نہیں عمل مطلوب ہے. علم تو زیادہ شیطان میں تھا، کیا حال ہوا اس کا دیکھو، کیوں نہیں تو مار دیا اس کو. سمجھ میں آئی بات؟ وہاں ڈکلیئر کر دیا تو مردود ہے، تو نے میرا حکم نہیں مانا. یہاں ہم اللہ کے حکم کی کیا کر رہے ہیں؟ بس اب کوئی ڈالنا ہے تو ہم بھی شیطان ہیں. مرنے کے بعد ہمارا اشر وہی ہوا جو مردود کا ہوا. یعنی اللہ کے حکم کی کیا کر کے آیا تو؟ کہنا نہیں مانا میرے حکم کا، اس کے بعد اب دیکھتے رہے اشر کیا ہے. وہاں تو ظاہر کر دیا اللہ نے شیطان کو کیا بنا دیا ذرا سے حکم نہ ماننے میں. تو ہم توبہ تو پہلے خود عمل کریں، پھر دوسرے کو بتائیں. تبھی شریعت ہمارے سامنے پوری دنیا میں پھیلے گی. نہیں تو اب حالات اب بگڑیں گے ہی بگڑیں گے. کیونکہ قربِ قیامت ہے، سب لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے کیا حال ہوگا. یہ مت سمجھو. قرآن پاک کا دوسرا نام فرقان ہے. جو جڑے ہوئے ہیں انہیں تو بچا لیں گے اللہ، جو ہٹے ہوئے ہیں قرآن سے، کیا وہ دیندار ہو کیا کچھ بھی ہو، انہیں توڑ دیں گے اللہ تعالیٰ، جدا کر دیں گے. یہ سوچ لینا. کوئی نافذار ہو نہیں سکتا سوائے اللہ ہے نافذار. یہ سوچ لینا کوئی کسی کو مار نہیں سکتا، بم نہیں پھینک سکتا کسی شہر میں. وہ اللہ کی حکمت ہے. سمجھ میں آئی؟ اس میں حکمت ہوتی ہیں. آپ کہہ دو جی وہ مار رہا ہے، اس میں بم پھیر دیا، اتنے مار گیا، وہ سب حکمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی. سمجھ میں آئی بات؟ بس اللہ تعالیٰ ذہن نشی کریں، اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق آسانی سے نوازے. علماء کرام کو، تمام امت مسلمہ کو، اس ناکارہ کو بھی گن در گن کو. سمجھ میں آئی؟ آمین ثم آمین.